ایک صاحب نے ایک مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کو فرمایا تھا، وہ یہ ہے کہ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے نماز کی، تکبیر تحریمہ، وہ ہر ایک پر فرض ہوتی ہے، ہر ایک کو وہ کہنا ہوتا ہے، نہیں تو وہ نماز شمار نہیں ہوتی اس کی۔ تو فرض کی پہلی تکبیر، ہر 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں تراویح کی، اس کی پہلی تکبیر یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بعض اوقات نیند میں تھکے ہوئے ہیں، امام نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی اٹھا دیا، باندھ دیا، چل رہا ہے ایک روٹین۔ تو پہلی جو تکبیر ہوتی ہے ہر تراویح میں، ہر دوسری رکعت پر، وہ فرض ہوتی ہے، وہ ہر ایک آدمی کو خود کہنی پڑتی ہے، تبھی اس کی نماز شروع ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، تکبیر کہنا فرض ہے، وہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ خدمت کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی توجہ دلانی تھی۔ پانی پلانا ساتھیوں کو بڑا ثواب ہے، چائے پلانا بڑا ثواب ہے، دھیان رکھیں اس بات کا۔ پانی اویلیبل ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، موجود پانی کو اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو پکڑا دے تو اس پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی یہ پانی نہیں ہے تو پانی پلا دینے پر یہ ثواب ہے، اگر پانی نہیں ہے کہیں سے خرید کے لا کے آدمی پلا دے تو پھر تو کہنا ہی کیا، بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ لیکن یہ فرض کیجیے جیسے باٹل اس میں رکھے ہیں ڈبے میں، باکس میں، اس میں سے آپ نے اٹھا دیا، اپنے ساتھی کو دے دیا، تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کا تعاون کرنا، مدد کرنا بڑی بات ہے۔ ایسے ہی اسی پر قیاس کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو چائے کی سہولت ہمارے پاس ہے، اگر یہ چھوٹے بچے اس وقفے میں جو ہے وہاں چائے بنا کے رکھ دیں تو بہت سے لوگ، چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو بیچارے بغیر پیے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ چائے بھری ہوئی ہے وہاں پہ، مگر اس طریقے سے کہ خراب نہ کیا جائے، جگہ کو بگاڑا نہ جائے، تو کتنے لوگوں کو سہولت ہو کہ جاتے جاتے اپنی چائے اٹھا کے چلے جائیں گے وہ۔ اور ایک بات مولانا عبدالعزیز صاحب یہ بولنے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے باٹل میں پانی ہے وہ اپنی باٹل ساتھ لے جائے، ہمارے سر پہ چھوڑ کے نہ جائے کہ وہ پانی کو ادھر کریں ادھر کریں، کیا کریں اس کا۔ جس میں نہیں ہے اس کو تو اٹھانے والے ہیں یہاں پہ، ایک جگہ رکھ دیں، لیکن جس کے پاس باٹل میں پانی بچا ہوا ہے، پانی کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس کو لے جائیں اپنے ساتھ۔ آج 7واں اور 8واں 2 پارے تلاوت کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔ چھٹی کے دن تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جاب کے دن بھی آدمی ہمت سے کھڑا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بے حد جزائے خیر دے، اور سارے روزے داروں کے روزے کو، تراویح کو اللہ پاک آسان فرمائے۔ اور واقعی آپ دیکھیے اللہ پاک آسان کرتے ہیں تو یہ آسان ہوتا ہے، آپ غیر رمضان میں ایسی ہمت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، یہ تو رمضان کی برکت ہے، اور سب لوگوں کے اندر اللہ پاک ایک جوش اور ولولہ پیدا فرما دیتے ہیں، دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، شیطان کو بند کر دیتے ہیں، نفس کو بھی تھوڑا مار دیتے ہیں، دن بھر بھوکا رکھ کے۔ پیٹ پر زیادہ ہونے سے کام زیادہ کیا جا سکتا، ویسا نہیں ہے، طاقت کی انرجی الگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے نفس کو دن تمام بھوکا رکھنے سے اللہ کی بندگی کی انرجی آتی ہے، تو وہ ایک ہے جو روزے کے اندر خاص بات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک آسان فرماتے، لیکن جس کو بھی آسان فرمائے بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ آج کے ان 2 پاروں میں جو مضامین ہیں، پہلے جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے 7ویں پارے میں، 6 پارے سے چلتے ہوئے آ رہا پاؤ سے، اور 7ویں پارے کے پاؤ تک پورا 1 پارے کا ہے۔ مائدہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خاص معجزہ دیا گیا تھا اس کو کہتے ہیں۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ 3 سورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہیں، یاد رکھ لو آپ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اہل کتاب کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں خود ان کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں جو یہودیوں کی تفصیلات ہیں جن کو تورات ملی، ان کے پاس اتنی تفصیلات محفوظ نہیں ہیں، اور اہل کتاب میں جو عیسائی ہیں جن پر اللہ پاک نے انجیل نازل فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پر، خود ان کے پاس میں بھی وہ تفصیلات محفوظ نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس اللہ کے کرم سے قرآن پاک میں محفوظ ہیں۔ اگر امریکہ کا مسلمان تھوڑی حکمت سے کام لے، اور اس میں جو دماغ پائے جاتے ہیں خاص طور پر نوجوان، پلاننگ کرنے والے، اسٹریٹجی بنانے والے، اگر یہ لوگ تھوڑا سا ورک کریں تو ان لوگوں کو بہت اچھی دعوت دی جا سکتی ہے حکمت کے ساتھ۔ اب اندازہ فرمائیے کہ 3 سورے تو حضرت عیسیٰ کے نام کے ہی ہیں۔ آل عمران، عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، سگے نانا کا نام ہے۔
یعنی ایسے سوتےلے یا ادھر کے ادھر کے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نواسے ہیں عمران کے. انہی کی آل عمران کا مطلب وہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، خود عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. یہ آل مانے خاندان، عمران کا خاندان. ایک سورہ اس کے نام پہ، ایک سورہ ان کی امی کے نام پہ، سورہ مریم. ایک سورہ مائدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے اس میں سے ایک معجزہ اسپیشل مائدے کا ملا تھا. مائدے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان پر ایمان لانے والا جو گروپ تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ناز میں ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ اللہ پاک کی دعوت کرا دیجیے، ہم سے ہماری دعوت کرا دیجیے اللہ سے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایسی بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، اللہ میاں نے یہ سب چیزیں دی ہیں اللہ ہی کی ہیں اور کس کی ہیں، کھاؤ پیو مزے کہیں کہ نہیں اسپیشل ہونا. انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اترے، آسمان سے کھانا ہے، ہم وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں آج. پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا مطالبہ نہیں کیا کرتے، کیونکہ اسپیشل مطالبے کے بعد اس کا ڈیمانڈ بھی اسپیشل ہوتا ہے. پھر ریگولر بات پر رہتے ہو تو ریگولر ڈیمانڈ ہوتا ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہتے ہو تو پھر اسپیشل ڈیمانڈ ہوگا. وہ تم سے نہیں دے گا، نہیں، اللہ کا معاملہ ہے، پنگا لینے والی بات ہے، تو اس واسطے تم ایسا مت کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں پنگا لینے پہ ایک لطیفہ یاد آیا، ہے نہیں تھوڑا ہے تفسیر کا مگر اس میں لطیفہ کہاں سے گھساؤں، مگر ذرا شگفتگی کے واسطے سنا دوں. مشہور لطیفے تو ایسے ہوتے ہیں بنے ہوئے طبیعت خوش کرنے کے لیے. ایک جہاز میں جو ہے ایک صاحب طوطا لے کے سفر کر رہے تھے، تو جب بھی ایئر ہوسٹس جاتی تھی تو طوطا جو ہے وہ ایئر ہوسٹس کا دوپٹہ کھینچتا تھا، وہ اسمائل دیتی تھی، وہ ہنستی تھی. ایک مرتبہ کھینچا اس نے اسمائل دیا، دوسری مرتبہ کھینچا اس نے اسمائل دیا. بازو میں ایک سردار جی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار یہ تو اچھا ہے، یہ تو دوپٹہ کھینچنے سے یہاں تو اسمائل ہو رہی ہے. اس نے بھی کھینچ دیا دوپٹہ، وہاں تو ہنگامہ کر دیا بچی نے، اور اس نے جناب پائلٹ کو بلا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گڑبڑ مچ گئی. چلے یہ اتارو یہ کم وقت کو، یہ کرو وہ کرو. اس نے کہا میں نے کیا کیا، طوطا کھینچ رہا تھا تو یہ ہنس رہی تھی تو میں نے بھی کھینچ دیا. تو طوطا بولنے والا تھا، وہ طوطے نے اس سے پوچھا تیرے پاس پر ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہے. تو کہنے لگے پھر پنگا کیوں لیا؟ میرے پاس تو پر ہیں، اگر مجھے چھوڑ دیں گے باہر پلین سے تو میں تو اڑ جاؤں گا، جب تیرے پاس پر نہیں تھے تو تو نے پنگا کیوں لیا؟ تو اصل اللہ پاک کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہنا بھی جو ہے نا ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی، اس کے ڈیمانڈ بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، انہوں نے نہیں مانا کہ نہیں آپ کروا سکتے ہیں، آپ کہہ دیجیے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار ایک دسترخوان آ ہی جائے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ رزق عطا فرمانے والے ہیں، ہمارے لیے عید ہو جائے گی. بس جناب آسمان سے دسترخوان آ گئے، سب کے لیے دسترخوان بچھا، اس میں فش تھی اور دوسرے اور چیزیں تھی. کتابوں میں اس کی تفصیل ہے کہ دسترخوان پر کیا کیا چیزیں، کون سی ڈشز تیار ہو کے آئی تھی. اور ظاہر ہے کہ آسمان سے آنے والی چیز تو تھوڑی تو نہیں آئے گی. وہ ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جو بچے گا وہ خود ہی آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، تم اٹھا کے اپنے طور پر مت رکھنا. اب اسپیشل ڈش ہے تو کرتے نا لوگ، تو وہ کرتے ہیں، ذرا لے کے جانے کا بھی کرتے ہیں، کھانے کو تو کھا لیا مگر جو بھی نہیں، پیٹ تو بھر گیا لیکن جی نہیں بھرا، تو پھر اس میں ایسا ہوتا ہے معاملہ. تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ دیکھو ادخار نہیں کرنا، جمانا نہیں اس میں سے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہوتا ہے. مانا نہیں ان لوگوں نے، بجنا والا وہ ٹگو کرنا شروع کر دیا، اٹھا کے رکھ دیا اس کو. اس پر اللہ پاک ناراض ہو گیا، یہ ایسی بدتمیز قوم سے آپ نے دعوت کروا دی جن کے پاس ادب بھی نہیں ہے، تمیز بھی نہیں ہے، شائستگی بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اس پر ان کو سزا ہوئی. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، وہ چھوڑا نہیں جاتے پھر ایسے صورت میں. اس کا بیان ہے اصل میں اس پارے کے اندر بھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے تو 3 سورے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، اور تفصیل کتنی ہے پورا مائدے کے اندر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل، عیسائیوں کی غلط عقیدوں کی وضاحت، عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے اپنے افکار کی وضاحت، تعلیمات کی وضاحت. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بننے سے کوئی بے عزتی نہیں محسوس ہوتی. تم سمجھ رہے ہو نا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اگر ہم اس کو بیٹا نہیں بولیں گے، بندہ بولیں گے تو وہ ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا شاید. لن یستنکف المسیح، ان کو کوئی استنکاف نہیں ہے، ان کو کوئی عار نہیں آتی، نبی کو عار نہیں آتی خدا کا بندہ بننے سے. ان یکون عبدا للہ، نہ ملائکۃ المقربین کو ولا الملائکۃ المقربون،
ملائکہ مقربین ان کو بھی اللہ کا بندہ بننے سے کوئی عار نہیں آیا کرتا. سب اللہ کے علاوہ جو ہے سب بندے ہی ہیں, سب عاجز ہیں, سب محتاج ہیں, سب فقیر ہیں. کوئی پیر ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی فرشتہ ہو, کوئی مخلوق ہو, اللہ ہی اکیلا غنی ہوتا ہے, بقیہ سب فقیر ہیں, سب بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے. بڑی تفصیلات ہیں سورہ مائدہ کے اندر. اگر ان تفصیلات کو پیش کیا جائے خاص انداز میں ان کے سامنے, بڑا فائدہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عباد اور زہاد کے قصے سنائے ہیں, چونکہ آپ نے بہت سے واقعات سنائے ہیں, تو وہ سب کس کے ہیں؟ وہ عیسائیوں کے قصے ہیں, عیسائی بزرگوں کے قصے ہیں, وہ عیسائی اولیاء اللہ کے قصے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر زمانے کا جو صحیح مذہب ہوتا تھا اس میں جو سچے فالوور ہوتے وہ اللہ کے ولی ہوتے, تو ان اولیاء اللہ کے قصے ہیں. اسی واسطے مسلمانوں میں اولیاء اللہ کے قصے سنانے کے بعد آگے پیچھے ہوتے ہیں. ارے بھائی قرآن حدیث سناؤ تم, کیا بزرگوں کے قصے لے کے بیٹھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے قصے سناتے تھے. اب حضور یہ بزرگوں کے قصے اس لیے نہیں سنائے کہ یہ دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے یہ لوگ. صحابہ کے قصے حضور اس لیے نہیں سنائے کہ صحابہ تو اس کو فالو کرنے سے بنے نا. صحابہ نے حضرت عیسیٰ کے صحابہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے صحابہ کے قصے سنائے, حضرت موسیٰ کے صحابہ کے قصے سنائے, اس زمانے کے اولیاء اللہ کے قصے سنائے. قرآن پاک میں ہے, قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں. تو اگر اس کو ایک خاص طریقے پر برادران ملک کے سامنے, اپنے اس ملک کے بھائیوں کے سامنے پیش کیا جائے, ان کو دعوت دی جائے اسلام کی, صحیح مذہب کی, تو بہت اور زیادہ قبولیت جو ہے ہونے کی امید ہے, اور بہت زیادہ کام اس پر ہو سکتا ہے, بشرطے کہ کچھ دماغ جو ہے وہ اس کے اوپر خاص توجہ دیں. ہیں بعض ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں جو لوگ مذہب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس علم کی رہبری نہیں ہے, الٹ ٹپ کر رہے ہیں, اس وجہ سے اونچ نیچ ہو جا رہی ہے. اور جو لوگ رہبری لے سکتے ہیں وہ لوگ لیتے نہیں ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ علماء کی رہبری ہو, سرپرستی ہو, اور کچھ ایسے اسٹریٹجی بنانے والے, یوجنا والا پلان کرنے والے, اس میں سے آیتوں کا, واقعات کا جز اس کا نکالنے والے, جو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے موضوع ہو, تو بڑا ایک دین کا کام ہو سکتا ہے. چنانچہ اس سورت کے اندر بھی بہت مضامین ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. ان کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے, جس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ پرندہ جو ہے وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے, اس کے بعد میں اس میں پھونک مار دیتے تھے, وہ اڑ جاتا تھا, اس میں زندگی آ جاتی تھی. دم عیسیٰ کا مطلب ہی ہے, عیسیٰ کا دم یعنی عیسیٰ کا پھونک مارنا, یہ جو ہے نا جان پیدا کر دیتا تھا پرندے کے اندر. یہ معجزہ تھا. اکما اور ابرس کو اچھا کر دیتے تھے, مادرداد اندھے کو, مادر مبروس کو, برس کی بیماری والے کو ہاتھ پھیر دیتے تھے, ٹھیک ہو جاتا تھا. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, کسی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے قم باذن اللہ کہتے تو مردہ قبر میں سے باہر آ جاتا تھا. اب بعض مرتبہ خود حضرت عیسیٰ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے. وہ حضرت یافیس کی مزار پہ گئے, نوح علیہ السلام کے بیٹے, تو پرانے زمانے کی بات, ان کی قبر پہ جا کے قم باذن اللہ کہہ دیا. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہیں گے قیامت ہو گئی کیا؟ کہیں گے آپ کون؟ کہیں گے میں حضرت نوح کا بیٹا ہوں. حضرت نوح کا ایک بیٹا تو کنعان ہے جو مسلمان نہیں تھا, بقیہ بیٹے تو ان کے مسلمان تھے, بڑے بزرگوں میں سے تھے, اولیاء اللہ میں سے تھے, وہ بہت بڑے. ہم سب انہی کی اولاد ہیں, ان کے 4 بچوں کی اولاد ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر. تو وہ جو ہے ہمارے جد امجد, وہ اٹھ گئے قبر میں سے کہ قبر قیامت ہو گئی کیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں یافیس ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ معاف کرنا, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ہے, بس میں نے تو ان لوگوں کو معجزہ دکھانا تھا, میرے ایمان مجھ پر ایمان لانے والوں کو, میں نے آپ کو اٹھا دیا, آپ جائیے آرام کیجیے. تو وہ بیچارے کو اندر بھیجا. ان کے ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جو بھی آدمی گھر سے کھانا کھا کے آتا اس کو بولتے کہ تو کیا کھا کے آیا. وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ, جو تم کھاتے ہو میں بتا سکتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں, وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, جس کے گھر میں جو چھپا ہوا ہے وہ بولتے تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے صاحب, پیسے دو اللہ کے لیے, پیسہ خرچ کرو. تو بولے نہیں میرے پاس نہیں ہے. تو بولتے تھے کہ تیرے پاس نہیں ہے نا, اب جو بھی تیرے گھر میں ہو تیرا نہیں ہوتا, اٹھا لوں وہاں سے منگا لوں سارا. وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ, جو بھی تم جمع کر کے رکھتے ہو وہ سب میں تم کو بتا سکتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات تھے, ان کا بیان ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عجیب فرمائی ہے. آخر میں فرمایا کہ کل قیامت میں میں عیسیٰ کو اور ان کی امی کو دونوں کو کھڑا کر لوں گا سوال جواب کے لیے, اور یہ پوچھوں گا کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں جو پوجا گیا, تمہیں خدا سمجھایا گیا, کیا تم نے کہا تھا؟ یہ پوروں کے سامنے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ جب بہت ناراض ہوتے ہیں نا کسی پر,
تو ان کے اندازوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس سے ناراض ہوتے اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اس سے بات نہیں کریں گے. اصل ناراض ہے ان سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے، اتنے ناراض ہوں گے کہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. جیسے ان سے اتنے زیادہ ناراض ہوں گے جنہوں نے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے کیوں دفن کیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھوں گا کہ تجھے کس قصور میں دفن کیا گیا، کیونکہ جس نے دفن کیا اس کا تو حساب کتاب چکانا ہے، اس کو تو بتایا جائے گا ابھی کہ یہ کیا چیز تھی، کتنا بڑا جرم تھا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے بے ادبی کی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کی شان میں بے ادبی کی، ان کی امی کو خدا بنا دیا، ان کی بھی شان میں بے ادبی، اللہ کی شان میں بھی بے ادبی، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے. ان سے نہیں پوچھیں گے ابھی فی الحال، ان سے پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. یہ دونوں ہاتھ جوڑیں گے، سبحانک، پروردگار آپ پاک ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات. ہمیں جس چیز کا حق نہیں پہنچتا ہم کیسے دعوت دیتے لوگوں کو، کیسے اپنی طرف بلاتے ہم. اگر ہم نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہم نے کہا کیا نہیں کہا. ان كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو پتہ ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روئے روئے سے حیبت کی وجہ سے خون ٹپک رہا ہوگا اس وقت، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہو گیا تھا یہ، وہ کہیں گے کہ ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. آپ میرے جی میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے جی میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، آپ علام الغیوب ہیں. اس سوال و جواب کو اللہ پاک نے دخل فرمایا ہے تاکہ ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والوں کو ڈر ہو جائے اور وہ صحیح عقیدے پہ آ جائیں. عیسیٰ علیہ السلام المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک پیغمبر تھے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی امی بالکل پاک اور صاف اور عفیفہ صدیقہ سچی تھی. وہ اعتدال والا علم یہ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھانا ہے کہ خدا کا بیٹا بنایا جائے، نہ اتنا گھٹانا ہے کہ ان کو ولد الزنا، زنا کی اولاد بتائی جائے، کیونکہ جو ان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے تھے نا. اس لیے فرمایا امہ صدیقہ، ان کی ماں کے بارے میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہونا، غلط الزام ان پر نہیں لگنا، ان کو حد سے بڑھانا بھی نہیں. تو افراد اور تفرید دونوں غلط ہیں. اعتدال اور میانہ روی یہ صحیح ہے. یہ صحیح بات کیا ہے وہ بات اس میں سمجھائی گئی ہے. قیامت کے جو مناظر ہیں وہاں نیک لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کی بھی بہت تفصیلات آج کئی جگہوں پر آئی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو جہنم پر کھڑا کر دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہم نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کو واپس کیا جائے تو وہی کام کریں گے جس سے منع کیا گیا ہے. ان کا مزاج میں ہے یہ چیز، اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہی اصل ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. اس وجہ سے اپنے آپ کو اپنا انداز زندگی گزارنے کا ایسا اختیار کرتے رہے. جب پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے جس پر تم شک کر رہے تھے؟ قالوا بلا وربنا، پروردگار آپ کی قسم بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو عذاب، اور نہ تو دنیا میں واپس کیا جائے گا، نہ آج اقرار کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات سے جھٹلایا ہے یعنی یقین نہیں کرتے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور وہ حسرت کریں گے کہ ہم کتنا زیادتی ہم نے اللہ کی شان میں کی ہے، اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بہت برا بوجھ ہوگا جس کو یہ لوگ اٹھائے ہوں گے. یاد رکھ لو دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف کھیل تماشا ہے، عارضی، ٹیمپرری، معمولی سی مشغولیت، بہت ہی ہلکی پھلکی ہے. اصل تو آخرت ہے. تقوی اختیار کرنے کے لیے سمجھتے کیوں نہیں؟ جب ایک بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے تو عقل سے کیوں نہیں کام کرتے؟ ایک جگہ پر اللہ پاک نے ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ جب ہم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی نصیحت، اور پھر پیغمبر اگر نہ ہو تو ان کے نمائندوں کے ذریعے سے جب نصیحت پہنچاتے ہیں ہماری، تو پھر اس میں ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، اور شیطان ان کے کاموں کو ان کے لیے مزین کر رہا ہوتا ہے. جو کر رہے ہیں اس کو اچھا دکھانا، میں کوئی خراب کام نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ باوجود
سمجھانے کے، یاد دلانے کے بھولتے ہی رہتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اختیار، جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا تھا پہلے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے تھے۔ یہ ایک اللہ کی سنتوں میں سے کہ جب آدمی برائی میں زیادہ پڑ جاتا ہے تو اس کو دنیا کی خیر و برکت کھول دی جاتی ہے زیادہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ پڑھنے سمجھنے کی چیز ہے تھوڑا سا۔ برائی میں کوئی پکا اگر ہو گیا تو اس کو دنیا کی فیسلٹیز کھل جائیں گی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھل گئے۔ اب آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مزے میں ہوں، میں عائش میں ہوں۔ یہ جو دنیا والوں پر دنیا اس وقت کھلی ہوئی ہے اور مزے میں ہے، عائش میں ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، دوسرے دن کو دیکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ ہو گیا تھوڑا سا انجوائے کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، بس گرفت لے لیا۔ جب پکڑتے ہیں پھر ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، قوم کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، پھر ہم رکھتے نہیں ان میں سے کسی کو بھی۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے کچھ سہولت ہو جائے اور گناہوں والی زندگی ہو تو وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ بھی گزشتہ ایسے ہوا، وہ کوئی اچھی علامت نہیں رہی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کانوں کے مالک ہیں، تمہارے آنکھوں کے مالک ہیں، تمہارے دلوں کے مالک ہیں، تمہاری اپنی جانوں کے مالک ہیں، جب بھی جو چاہے تمہارے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ مضامین جو ہیں وہ آخرت ہی سے متعلق ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ پاک اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس نافرمانیاں کر کے پہنچیں گے تو ہم ان نافرمانوں کے ساتھ میں جو سوال جواب کرنے والے ہیں، ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو فرشتے پہلے سے تکلیف دینا شروع کر دیں گے۔ نافرمان کی جب جان نکالی جاتی ہے اس وقت سے، اور اس کے بعد ان کو مارا جاتا ہے۔ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس تنہا آئے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ ہر انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا جاتا ہے جیسے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ جب پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے کچھ بھی نہیں تھا، کسی چیز کا مالک نہیں تھا، کوئی جائیداد اس کے پاس نہیں، کوئی بیلنس اس کے پاس نہیں، کپڑا لتا اس کے پاس نہیں، ننگا پیدا ہوتا ہے، ہاتھ خالی ہوتے ہیں، محتاج و محض ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ کے پاس بندے پیش ہوں گے تو ایسے ہی ہوں گے، حتیٰ کہ جس کفن میں ہمیں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے وہ بھی مٹی میں مل چکا ہوتا ہے، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ کفن ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے ہمارے پاس تنہا ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی وہ تو تم چھوڑ کر آ گئے۔ کہاں ہے گھر تمہارا، کہاں ہے جائیداد تمہاری، کہاں ہے ڈگریاں تمہاری، کہاں ہے دنیا کی چیزیں سہولت تمہاری، کہاں ہے دنیا کا سامان تمہارا، کہاں ہے تمہارے بیوی بچے، کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہارے پیٹ کے پیچھے رہ گیا وہ۔ اب تم ہیں اور ہم ہیں، اب کام آنے والی چیز تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال ہیں، اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس لیے آدمی اصل ایمان اور اعمال والی جو زندگی ہے اس کو ترجیح دے۔ چنانچہ پھر آخر میں اس کے بعد بھی میدان حشر میں قیامت میں جنتیوں کے جو حالات اور جہنمیوں کے جو حالات ہیں، ان کی جو آپس میں بات چیت ہے، سوال جواب ہے، اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا مرکزی مضمون ہے کہ آخرت کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت بیان کی جاتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ رمضان کے مبارک مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنائیے، اس کے دن بھی مبارک، اس کے رات بھی مبارک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کیجیے، ہماری تراویح کو قبول کیجیے، ہمارے حسنات اور صدقات کو قبول کیجیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے، تلاوت کو قبول فرمائیے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے لیے آگے کے روزوں کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار روزے سے ہیں ان کے لیے اے اللہ صحت بھی عطا فرمائیے، روزے بھی آسان فرمائیے، اور جو ہمارے جوان کام کرنے والے ساتھی محنت کرنے والے یا اللہ لمبے ان روزوں میں دھوپ کے ان روزوں میں پروردگار محنت سے لگے ہوئے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، اے اللہ اس محنت کو ان کی قبول فرما لیجیے، اس قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ مولا پچھلے لوگوں نے بڑے مجاہدے کیے لیکن ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، مولا جو کچھ ہم سے ہو سک رہا ہے کر رہے ہیں، یا اللہ آپ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔
ہمارے ساتھیوں کی ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری جان و مال میں برکت عطا فرمائیے، روٹی روزی میں ہماری برکت عطا فرمائیے، خوشیاں ہمیں نصیب فرمائیے، غموں سے ہمیں نجات مرحمت فرمائیے، صدموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اور گھروں کے اندر جو انتشار خلفشار ہے اس کو بھی ختم فرمائیے، گھروں میں پیار اور محبت اور اکرام اور عزت کی قدروں کو زندہ فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔